असलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रीशा मार्केटिंग और मैं हूं आपका होस्ट जाजिब मुगल। जी तो नाजरीन, ये इंट्रो आप देख रहे हैं गार्डन सिटी। आज मैं आपके साथ एक तो DHA 3 का जो मेन इंट्रेंस है, ये इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये सामने आपके GT रोड है और वो राइट साइड पे आपको गीगा मॉल भी नज़र आ रहा होगा। जी तो नाजरीन, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ DHA 3 का रोड मैप वाया यहाँ से गुजर के। क्लियर करता जाऊं कि अगर आप रवात से आ रहे हैं और आपने DHA 1 जाना है हेड ऑफिस, या बहरिया फेज 7 जाना है, तो आपको कोहटा के मकाम पर बहुत ज़्यादा रश मिलती है, क्योंकि वहाँ पे रूट स्कूल है, बिकन हाउस है, स्कूल का जो टाइम होता है उस दौरान बहुत ज़्यादा रश होती है। तो आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और आप अपनी मंजिल पे टाइम पे नहीं पहुँच सकते। तो अगर आपने फेज 7 जाना है, फेज 8 जाना है, या फिर आपने DHA 1 जाना है, तो आप इस रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं, जो कि गीगा मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 3 DHA 3 के नाम से जो है वो एक आपको बोर्ड नज़र आएगा, वहां से आप इंटर हो जाएं। तो इस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला फेज 7 DHA 1 और फेज 8 जो बैरिया टाउन का फेज 8 है। तो जी तो नाजरीन, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि आप रोड मैप देख लेंगे और मैं आपसे कुछ बातें जो हैं वो दिल की कर लूँगा। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं DHA वैली कवर करता हूँ, DHA वैली में रहता हूँ और उस उधर से ही जो है आपको अपडेट देता हूँ। तो ये बाकी जो चीज़ें होती हैं, मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंट वर्क जो है वो मुझे अब स्टार्ट करना था, जिसका मैंने शुरुआत कर दी है कि DHA वैली की अपडेट्स तो मैं वहाँ रहता हूँ, मैं आपको दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसके हवाले से जो बाकी हमारे सेक्टर होते हैं, DHA 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपकमिंग आपको इनके व्लॉग्स भी मिलेंगे। तो जी तो नाजरीन, DHA 3 की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे पता चली और मैं आप लोगों के गोशगुजार कर देता हूँ। जी तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो कि DHA 3 जो है आबाद करने के लिए किया गया। अब पता नहीं है स्टोरी सच है नहीं है क्या नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ फिर भी। जी तो नाजरीन, DHA वैली के जो इफेक्टिव हैं वो सब जानते हैं कि 2008 में DHA वैली को अनाउंस किया गया और आज 2022 सितंबर है, अभी तक डिलीवरी नहीं हो सकी। बैलेटिंग 4 दफ़ा कर चुके हैं, फोर्थ बैलेट तक तो जा चुके हैं, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं दी इन लोगों ने। ये चीज़ आप जानते हैं। तो आपको एक चीज़ और भी पता होगा कि DHA और बैरिया टाउन की कोलैबोरेशन से DHA वैली को अनाउंस किया गया था। इसकी जो इनॉग्रेशन में ये दोनों पार्टनर थे, और इसमें एक हबीब रफ़ीक का भी लोगो लगा हुआ है। अगर आप पुराने अफेक्टिव हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ का। जी तो नाजरीन, ये इस वक्त DHA के अंडर है, DHA वैली। इसमें और कोई भी पार्टनर नहीं है, कोई भी कंपनी जो है वो इसके अंदर पार्टनरशिप नहीं ऑन करती, ये DHA की मलकियत है। तो अब आपसे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये जिस एरिया में मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये जो DHA 3 का एरिया है, ये बेसिकली गार्डन सिटी का एरिया था, जो कि बैरिया टाउन के जो मालिक हैं, मलिक रियाज साहब, वो इसको परचेज भी कर चुके थे, अनाउंस भी कर चुके थे कि यहाँ पे गार्डन सिटी जो है उसको बनाया जाएगा। जी तो नाजरीन, जब DHA वैली में डिलीवरी और पुअर गवर्नेंस की वजह से ये कोलैबोरेशन इनका ख़त्म हुआ, तो उसकी जो कंपलसेट में इनको ये जो है वो DHA 3 बैरिया टाउन की तरफ से दिया गया। DHA ने खुद तो बार्गेन कर लिया, DHA 3 सीरीन सिटी जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत तेज़ी से वर्किंग करने वाला जो एरिया वो DHA 3 है, सीरीन सिटी, जो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आबाद हुआ है। जी तो नाजरीन, ये स्टोरी मैंने आप लोगों से ब्रेक करनी थी, इसी वाले से मैंने जो है वो सोचा आप लोगों से जो है वो शेयर कर दूं कि ये एक्चुअल स्टोरी थी कि DHA 3 जो वजूद में आया वो इस वजह से आया क्योंकि DHA वैली में कोलैबोरेशन ख़त्म हो चुकी थी। अब जो DHA वैली के सार्फिन थे, असल चीज़ ये है कि आप अगर किसी के साथ कंपलसेट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी गिव एंड टेक का नाम है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन DHA वैली के जो सार्फिन थे, इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऊपर से जो रेट्स थे जो इतने हाइप पे थे वो भी सारे डाउन कर गए। 50% जो है ना प्लॉट जो है वो गिर चुके हैं, 50% नॉन बैलेट फाइलें हैं वो गिर चुकी हैं। तो DHA जो वैली के सार्फिन थे उनको तो सिर्फ लॉस ही उठाना पड़ा है।
تو یہ اس طرح سے یہ سٹوری ہے۔ اب میں ایک چیز آپ لوگوں سے آگاہ کر دوں، یہ جو ہمارے ارد گرد ہم لوگ جہاں جس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں وہاں یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو میں سوچا کہ یہ آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کر لوں، اگر آپ لوگ اس پہ یقین کریں۔ میں تو اس لیے یقین کر رہا ہوں کیونکہ یہ اتھینٹک سٹوری ہے۔ اس سے پہلے DHA 3 کا وجود نہیں تھا، یہ گارڈن سٹی کی جگہ تھی۔ اگر آپ میرے رائٹ لیفٹ دیکھ رہے ہوں تو یہ سارا گارڈن سٹی تھا۔ تو جی تو ناظرین، اب یہ میں اس سے جو ہے نا وہ آپ کو شور نہیں ہوں کہ ایکچوئل میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر بہت سارے قانونی نقطے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، تو اس سے یہ نہ ہو کہ وہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ تو یہ رومرز ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد چل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان سے جو ہے نا سٹوری ملی تھی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی۔ تو جی تو ناظرین، اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو DHA 3 سرین سٹی ہے وہ آلموسٹ 80% جو ہے وہ اس میں آبادی آ چکی ہے، کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور DHA 3 جو ہے یہ اپنے اپنے جتنے بھی DHA کے پروجیکٹس تھے ان میں سب سے زیادہ کم وقت میں جو تیار ہونے والا پروجیکٹ ہے وہ DHA 3 ہے، چونکہ یہ آلریڈی ڈیولپ تھا گارڈن سٹی کی طرف سے، ملک ریاض بریہ ٹاؤن کی طرف سے، تو اس پہ بہت زیادہ کام کیا جا چکا تھا۔ تو وہ لینڈ جو ہے جب ان کو DHA 3 کو الاٹ کی گئی تو اس کے بعد سے اس میں ورکنگ کی بہت سپیڈ تھی، اور یہاں پہ لوگوں نے بہت سارے فائدے بھی اٹھائے ہیں، لوگوں کو ڈبل پرائس بھی ملی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی چیز اگر کسی نے 90 لاکھ کی پرچیز کی ہے تو ود ان ایئر انشاءاللہ ود ان ایئر وہ جو ہے وہ تقریباً 180 170 190 پہ جو ہے وہ سیل ہوئی ہے، تو یہاں پہ جو پروفٹ ریشو تھا وہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ تو مجھے اس سے وہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے DHA 3 جو ہے وہ آباد ہو تو اس میں بھی ہمیں پرابلم ہے، وہ پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے جو DHA ویلی کے صارفین ہیں ان کے لیے بالکل جو ہے نا وہ ورکنگ نہیں کی گئی، نہ ہی کی جا رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اب آنے والے جو مطلب جنرل نویز صاحب تو اب اپنے عہدے سے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اپ کمنگ کون اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے میری یہی التماس ہوگی، اگر ان میں سے کوئی اتھارٹی میں سے میرا کوئی ولاگ دیکھتا ہے یا میری ویڈیوز کو پسند کرتا ہے یا مجھے جانتا ہے، تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ سر پلیز DHA ویلی کے صارفین کے بارے میں سوچا جائے، اس پہ ورک کیا جائے، کیونکہ DHA ویلی میں جتنے فیکٹریز ہیں ان کو سر کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور بعض تو ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک چیز تو میں آپ سے اور شیئر کر دیتا ہوں، بعض ایسے لوگ تھے جو اس کو نیگیٹو بیچ کے گئے ہیں، جس پرائس پہ خریدا تھا اس سے بھی 4-5 لاکھ لاس کر کے اپنا بیچا ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت میں گزر رہا ہوں، بالکل یہ گارڈن سٹی میں انٹر ہو چکا ہوں۔ اگر آپ تھوڑا سا ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو رائٹ سائڈ پہ راستہ موو کر رہا تھا وہ آپ کو مین GT روڈ پہ لے جاتا ہے، تو ہم چونکہ گیگا مال سے آتے ہیں تو یہ راستہ بھی آپ کے لیے افیکٹو ہے، اور پھر جو DHA 3 کا راستہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے افیکٹو ہے، جو کہ آپ کو بیریا ٹاؤن فیز 7، بیریا ٹاؤن فیز 8 اور DHA 1 ہیڈ آفس تک آپ کو ایزیلی پہنچا دے گا، جس میں آپ کو ٹریفک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ سگنل فری زون ہے سارا۔ یہ بھی میں اس وقت گارڈن سٹی سے گزر رہا ہوں، اور میرے سائڈ پہ بالکل جو ہے وہ ایک سینما ہے، میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ سین گولڈ کے نام سے یہ سینما ہے جو کہ DHA نے بنایا تھا۔ یہ گارڈن سٹی کی جو انوگریشن تھی نا اس ٹائم پہ اس کو اناؤنس کیا گیا تھا، اور یہ اگر آپ تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، رائٹ سائڈ پہ جو ہے بہت زیادہ ایک گیگا مال ٹائپ جو ہے وہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، جس کا ڈیزائن سٹرکچر بالکل ریڈی ہے، اور اس کی فنشنگ کا کام ابھی چل رہا ہے، اور میں اس وقت جو ہے وہ گزر رہا ہوں گارڈن سٹی کے مقام سے۔ یہ مین بولی وارڈ ہے۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اور مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ملتے رہتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو اور بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل بھی کروں گا اور عمل کرتا بھی رہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی سجیشن جتنی بھی آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، میرے چینل کو لوگوں سے شیئر کیا کریں، تاکہ میری جو سبسکرائبر کی لسٹ ہے وہ بڑھ سکے اور میرا چینل فردر آگے گرو کرے۔ ابھی بھی نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ میرا چینل جو ہے وہ اتنے کم وقت میں بہت اچھے طریقے سے گرو کر رہا ہے۔ میرا چینل جو ہے وہ بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کے جو ولاگز ہوتے ہیں ان کو کمپٹیشن دے رہا ہوتا ہے۔ بعض ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو میری ٹاپ پہ چل رہی ہوتی ہیں، ان کے کمپٹیشن میں ہوتی ہیں، تو یہ تو پھر ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ میں اس وقت گارڈن سٹی کے گیٹ سے ایگزٹ لے رہا ہوں فیز 7 جانے کے لیے، یہ آپ اگر بورڈ بھی دیکھ سکیں تو یہاں سے بھی میں لیفٹ ٹرن کروں گا اور گارڈن سٹی جاؤں گا۔ جی تو ناظرین، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی بے پناہ محبت، بے پناہ پیار جو ہے وہ میرے چینل کو اس نہج تک لے کر آیا ہے کہ میں الحمدللہ جو ہے وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میری جو آڈینس ہے وہ بڑی لائل ہے میرے ساتھ،
اور ایک چیز کا مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، کمنٹ بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو ابھی تک اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ان لوگوں سے برملا ریکویسٹ ہے، میں آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس سے میری سبسکرپشن لسٹ جو ہے وہ اپ کمنگ جو اپنا یوٹیوب کا جو الگوریدم ہوتا ہے اس کے اندر بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے، اور آپ لوگ بالکل جو ہے وہ بھرپور اپنا جو ہے وہ تعاون جاری رکھیں میرے ساتھ، جس سے جو ہے وہ میرا چینل گرو کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ لوگوں سے ایک ہی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرا کام ہوتا ہے کنسٹرکٹیو تنقید کرنا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں بلا وجہ چیزوں میں نکتہ چینی کروں اور اپنے صارفین کا جو ہے وہ دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ سے کام لوں۔ جو چیز حقیقت پر مبنی ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اب یہ جیسے سٹوری میں نے آپ کو اس ولاگ میں بریک کی ہے، یہ سٹوری میں چاہتا تھا، کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ سب سے شیئر کروں، لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ اتھینٹک نہیں ہے، اگر بالفرض اگر اس کے اندر کوئی نقص مجھ سے رہ گیا تو پھر کوئی پرابلم نہ بن جائے، لیکن میں نے پھر بھی دل بڑا کر کے آپ لوگوں سے یہ سٹوری شیئر کر دی ہے۔ تو اس میں اگر آپ لوگوں کو، آپ لوگ بھی افیکٹی ہیں تو آپ لوگوں کو میری بات اثر کرے گی، آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ تو جی تو ناظرین، یہ یہاں کی اس وقت سٹوری تھی جو ہے DH3 کی، میں نے آپ سے بیان کی۔ روڈ میپ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ باتیں تو آپ اگر میری میوٹ بھی کر دیں گے، اگر آپ نے ولاگ دیکھا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ اس راستے سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو کو میوٹ کر کے راستہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ ٹریفک فری جو زون ہے اس کو اختیار کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت میں فیز 7 کے مقام پہ ہوں۔ اوپر سے جو راؤنڈ آیا تھا، راؤنڈ اباؤٹ جو ہوتا ہے، وہاں سے میں نے رائٹ ٹرن لیا تھا فیز 7 کے لیے۔ اگر میں سیدھا چلا جاتا تو فیز 8 آ جاتا۔ یہ اگر آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکیں، اوپر گیٹ ہے، یہاں سے اگر آپ انٹر ہوں گے تو DHA1 کا جو سیکٹر ایف ہے وہ بھی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ہی دیا گیا ہے، اور وہ بھی DHA ویلی کے ہی کمپلسیٹ تھی۔ تو بہرحال ناظرین، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ورک کرتی رہتی ہیں، رومرز ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو کہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر میں نے کوئی چیز غلط بولی ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو کہ بے بنیاد ہو تو اس کے لیے میں پہلے معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اور اتھارٹیز سے۔ تو جی تو ناظرین، آخر کے اوپر میں آپ سے وہی کہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو یہاں تک تھی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔